هو انت ايش عرفك باسمي؟ هو انت ايش عرفك باسمي؟ अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आप सबके। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस देख रहे होंगे। तो मेरा नाम है अब्दुल वाजिद बलोच और आप देख रहे हैं लर्न अरेबिक विद वाजिद। जी तो दोस्तों, हर बार की तरह इस मरतबा भी एक ड्रामा है जिसको हम ट्रांसलेट करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि ये ड्रामा आपको बहुत ही बखूबी समझ आएगा और इसमें इस्तेमाल होने वाले जो अरेबिक जुमले हैं वो आप अपनी लाइफ में भी अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि आज जो मैं आपको जुमले सिखाने वाला हूँ थोड़ा सा लेक्चर तवील है, लेकिन हर एक एक लफ्ज, एक एक जुमला, एक एक सेंटेंस आप लोगों के लिए बहुत ही अहम है। भले ही आप अरब में पुराने हैं या नए हैं, ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही अहम होने वाला है, क्योंकि हर एक जुमले में वोकेबलरी होती है, एक एक लफ्ज को मुतारिफ कराया जाता है। हर उस जुमले को मैं मुतारिफ कराता हूँ जो आज से किसी ने भी मुतारिफ नहीं कराया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को फुल प्रेस करें, ताकि आपको हर वो नोटिफिकेशन मौसूल हो जो कि हम वीडियोस अपलोड करते हैं। और इसके साथ ही स्क्रीन को फुल स्क्रीन कर लें ताकि आपको तमाम टेक्स्ट वाज़े दिख सकें, और हैंड फ्री भी यूज कर लें ताकि तमाम सेंटेंसेस आप अच्छी तरह सुन सकें। ओके, लेट्स बिगिन। هو انت ايش عرفك باسمي؟ هو انت ايش عرفك باسمي؟ وأنت إيش عارفك باسمي؟ وأنت إيش عارفك باسمي؟ وأنت کا مطلب اور تم، وا کا مطلب اور ہوتا ہے، ایش کا مطلب ہوتا ہے کیا، یعنی کہ واٹ۔ عارفک، عارفک یعنی کہ تمہیں معلوم ہے، تم جانتے ہو، باسمی میرے نام کے بارے میں، باسمی۔ وأنت إيش عارفك باسمی، اور تمہیں میرا نام کیسے معلوم ہوا، تم میرا نام کیسے جانتے ہو۔ And how did you know my name؟ قزيتها بالشهادات قزيتها بالشهادات گزید بشہادات، گزید بشہادات، گزید کا مطلب یعنی کہ میں نے گیس کیا، اندازہ لگایا، کیونکہ جس طرح وہ خاتون حیران ہو کر پوچھ رہی کہ تمہیں میرے نام کے بارے میں کیسے پتا چلا، تو وہ کہہ رہا ہے میں نے گیس کیا ہے۔ گزید، گزید بشہادات۔ شہادات کا مطلب آپ کو پتا ہوگا کہ سرٹیفیکیشن کو کہتے ہیں، سرٹیفکیٹ، کیونکہ جو دیوار پر سرٹیفکیٹ لگے ہوئے تھے وہاں سے اس نے دیکھ کر اندازہ لگایا کہ اس خاتون کا نام کیا ہے۔ گزید بشہادات، I guessed it from the certificates۔ شكرا يا عامر اسمي عامر شكرا يا عامر اسمي عامر پھر وہ خاتون کہتی ہے شکرن یا، پھر آگے سے وہ شخص کہتا ہے عامر اسمی عامر، یعنی کہ میرا نام عامر ہے۔ ويدلعوني عموري ويدلعوني عموري ودلعونی عموری، ودلعونی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ پیار سے مجھے پکارتے ہیں، پیار سے، جیسے کسی کا نام نک نیم ہوتا ہے، ایک اوریجنل نیم ہوتا ہے، دوسرا نک نیم ہوتا ہے۔ ودلعونی یعنی کہ مجھے جو وہ پیار سے پکارتے ہیں وہ عموری کہلاتا ہے، عموری۔ اینڈ دے کال می عموری ایز اے نک نیم۔ هذا هو الحرامي وهذه هي المسروقات. هذا هو الحرامي وهذه هي المسروقات. هذا هو الحرامی وهذا هي المسروقات۔ تو دوستو ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک یہ ایسا ڈرامہ ہے، اس میں عموری کا موبائل چوری ہو جاتا ہے، تو وہ سیکیورٹی گارڈ کے پاس آ کے کمپلین کرتا ہے کہ میرا موبائل چوری ہو گیا ہے۔ تو ابھی وہ بات کر ہی رہے ہوتے ہیں تو گارڈ اس چور کو پکڑ کر آفس میں لے آتا ہے اور آ کے کہتا ہے هذا هو الحرامی، یعنی کہ یہ وہی چور ہے۔ حرامی کا مطلب چور ہوتا ہے، ہوا کا مطلب وہ، یعنی کہ یہ وہ چور ہے، ٹھیک ہے۔ وہ حاضی، اور یہ ہی المسروقات، مسروقات کا مطلب ہوتا ہے چوری کی ہوئی چیزیں۔ سرق، سرق کا مطلب چوری ہونا ہوتا ہے۔ مسروقات یعنی کہ جو اشیاء ہیں، جو اس سے چیزیں برآمد ہوئی ہیں اس کو بولتے ہیں مسروقات، یعنی کہ وہاں سے حاصل ہونے والی اشیاء جو کہ سٹولن ہے، چوری کی شدہ ہے۔ هذا هو الحرامی وهذا هي المسروقات، یہ ہے وہ چور اور یہ ہیں چرائی ہوئی چیزیں۔ This is the thief and these are the stolen items۔ اي واحد فيهم جوالك؟ اي واحد فيهم جوالك؟ ای واحد فیہم جوالک۔ اب یہ جملہ بڑا اہم ہے۔ اب وہ خاتون تفتیش کے دوران پوچھتی ہے کہ ای واحد یعنی کہ کون سا ہے، which one، ای واحد which one، کون سا ہے۔ فیہم یعنی کہ ان میں سے، جو اتنی ساری اشیاء تھیں ان میں سے، فیہم، ٹھیک ہے۔ جوالک، جوال جسٹ موبائل فون کو کہتے ہیں، اور جوالک کا مطلب تمہارا موبائل فون، ٹھیک ہے۔ ای واحد فیہم جوالک، ان میں سے تمہارا کون سا موبائل ہے، کون سا فون ہے۔
جی تو دوستوں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا اگر آپ بھی اس طرح کے جملے سیکھنا چاہتے ہیں تو ہم نے آپ لوگوں کے لیے ایک PDF بک تیار کی ہے جس میں اس طرح کے تمام وہ جملے ہیں جو کہ آپ عرب میں آسانی سے بول سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر اس پروفیشن پر میں نے سینٹینسز بنائے ہیں، ہر اس ٹاپک پر میں نے سینٹینسز بنا کر اس بک میں ایڈ کیا ہے جو کہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ تو آپ بھی یہ بک خریدنا چاہتے ہیں تو دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم آن لائن عربک بھی سکھاتے ہیں، اگر آپ ایز اے اسٹوڈنٹ ہم سے کلاس لینا چاہتے ہیں تو دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر مزید ڈیٹیلز حاصل کر سکتے ہیں۔ تو چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں، ویڈیو اگر پسند آ رہی ہے تو ساتھ ساتھ لائک بھی کرتے رہیں اور شیئر کے ساتھ ساتھ کمنٹ بھی کرتے رہیں۔ الأحمر الأحمر الاحمر، الاحمر، احمر کا مطلب ہوتا ہے سرخ۔ جس طرح سے اس نے پوچھا کہ تمہارا کون سا موبائل ہے اس میں سے، تو وہ کہتا ہے الاحمر یعنی کہ سرخ موبائل۔ الله يحفظ لك زوجك ويخلي لك أولاد. الله يحفظ لك زوجك ويخلي لك أولادك. اللہ یحفظ لک زوجک ویخلی لک اولادک۔ اب ایک ایک لفظ کا مطلب جان لیں پھر ہم پورے کی ٹرانسلیشن کریں گے۔ اللہ یحفظ لک یعنی کہ اللہ آپ کی حفاظت کرے، لیکن ساتھ میں یہاں پر زوجک بھی لگایا گیا ہے۔ اللہ یحفظ لک زوجک، اس پورے سینٹینس کا مطلب ہے اللہ تمہارے شوہر کی حفاظت کرے۔ یحفظ کا مطلب حفاظت سے ہی نکلا ہے تاکہ اس کو جو ہے پروٹیکٹ کرے، اس کی حفاظت کرے۔ زوجک یعنی کہ جو تمہارا ہسبینڈ ہے، جو شوہر ہے۔ وخلیلک اولادک، اور جو تمہاری اولاد ہے، جو تمہارے بچے ہیں ان کا بھی خیال رکھے، ان کو بھی سلامت رکھے۔ ٹھیک ہے، مکمل کی ٹرانسلیشن جان لیں۔ اللہ یحفظ لک زوجک وخلیلک اولادک، اللہ آپ کے شوہر کی حفاظت کرے اور آپ کے بچوں کو سلامت رکھے۔ May Allah protect your husband and keep your children safe۔ كذا متزوجة وإذا ما تزوجتي كذا متزوجة وإذا ما تزوجتي کِدَ متزوجہ وَإِذَا متزوجتی، کِدَ کا مطلب یعنی کہ ایسے، متزوجہ یعنی کہ تم میرڈ ہو، شادی شدہ ہو، وَإِذَا کا مطلب اور اگر، ما تزوجتی یعنی کہ اگر تمہاری شادی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، ما تزوجتی یعنی کہ تمہاری شادی نہیں ہوئی۔ وَإِذَا یہاں پر بولنا بہت ضروری ہوگا، اس کا مطلب ہے if یعنی کہ اگر۔ تو چلیں مکمل جملے کی ٹرانسلیشن جان لیں۔ اگر شادی شدہ ہے اور اگر تم نے شادی نہیں کی، اس سے پچھلا جملہ تو آپ نے دیکھا تھا کہ وہ اس کے شوہر کو بھی دعا دے رہا ہے اور اس کے بچوں کو بھی دعا دے رہا ہے، کیونکہ اس خاتون نے اس کا کام کر دیا ہے تو اس لیے وہ دعا کر رہا ہے۔ اور آپ لوگ بھی یاد رکھیں جب بھی آپ کا کوئی کام عربی کرتا ہے تو آپ نے اس کو بولنا ہے اللہ یحفظک، اللہ یرضى علیک، اللہ یخلیک، اس طرح کے تمام دعائیں آپ لوگ جان لیں۔ اور اس کی جو ہے میں نے ایک پروپر ویڈیو بنائی ہوئی ہے اور ہمارے پاس جو PDF بک ہے اس میں یہ تمام دعائیں میں نے ایڈ کی ہوئی ہیں اردو، عربک اور انگلش کے ساتھ، یعنی اگر آپ ایک زبان نہیں جانتے تو اردو سے سہارا لے سکتے۔ اور سب جملوں کے ساتھ نیچے جو دیا گیا رومن عربک ہے یا رومن اردو ہے، اس لیے ایڈ کرتا ہوں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ نہ عربک بول سکتے ہیں اور ہر جملے کے ساتھ رومن عربک ہو یا رومن اردو ہو، اس لیے میں ایڈ کرتا ہوں تاکہ جو لوگ اردو نہیں پڑھ سکتے یا عربک نہیں پڑھ سکتے تو وہ رومن میں پڑھ کر اپنا سبق یاد کر سکتے۔ تو یہ بہت ہی فائدے کی چیز ہے، آپ اس کتاب کو خریدیں گے تو انشاءاللہ بہت بہتری ہوگی۔ تو چلیں پوائنٹ پہ آتے ہیں۔ اذا متزوجہ و اذا ما تزوجتی، اگر شادی شدہ ہے اور اگر تم شادی شدہ نہیں ہو۔ الله يرزقك الزوج الحنون المؤدب الأخلاقي مثلي. الله يرزقك الزوج الحنون المؤدب الأخلاقي مثلي. اللہ یرزقک الزوج الحنون مؤدب بالاخلاق مثلی۔ اب یہاں پر جو ہے وہ بڑا ہی سمارٹ بننے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ اس کا جب آپ میننگ جانیں گے تو آپ بھی سمجھ جائیں گے۔ اللہ یرزقک الزوج یعنی کہ جب ہم اردو میں کہتے ہیں اللہ آپ کو ایک شوہر دے، تو یہاں پر عربک میں کہا جاتا ہے اللہ یرزقک الزوج یعنی اللہ آپ کو ایک شوہر عطا کرے۔ یرزقک یعنی کہ عطا کرے، الزوج جو ہے شوہر کو کہتے ہیں۔ اب حنون کا مطلب یعنی کہ ایک نرم دل، مطلب کہ بہت ہی کائنڈ، بہت ہی اچھا، ٹھیک ہے۔ المؤدب، مؤدب تو اردو کا ہی لفظ ہے یعنی کہ با اخلاق، جس میں مطلب اخلاقیات کی بڑی صلاحیت ہو، ٹھیک ہے۔ اور مثلی کا مطلب یعنی کہ لائک می، جیسے میں ہوں۔ اب وہاں پر وہ اپنی تعریفیں شروع کر رہا ہے اور سمجھ لیں کہ وہ خود لائن مار رہا ہے اس پر اور کہہ رہا ہے اللہ یرزقک الزوج الحنون یعنی کہ اللہ آپ کو ایسا شوہر عطا کرے جو کہ بہت ہی نرم ہو، المؤدب ہو یعنی کہ با اخلاق ہو، اور بالاخلاق کا مطلب ہوتا ہے شائستہ ہو، شائستہ، ٹھیک ہے۔ مثلی یعنی کہ لائک می۔ اور انگلش میں بولیں گے may Allah bless you with a kind, well-mannered
and ethical husband like me. اگر ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ساتھ ساتھ لائک کرتے رہیں کیونکہ ساتھ ساتھ جو یہ ویڈیو ہے بہت ہی انٹرسٹنگ ہوتی جا رہی ہے. تو چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. خلاص خلاص توكل على الله. خلاص توكل على الله. تو یہاں پر وہ خاتون غصے میں آگے کہتی ہے خلاص خلاص توکل علی اللہ. اب اس کا مطلب یہاں سے یہ تھا کہ یہاں سے نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ، اخرج من ہنا اطلع من ہنا. لیکن عرب میں جو ہے یہ تھوڑا سا ادب میں کہا جاتا ہے، لیکن وہ خاتون تو بڑی غصے میں آ گئی کیونکہ وہ بہت ہی پرسنل اس کے ساتھ ہو رہا تھا، اس لیے وہ غصے میں کہتی ہے خلاص خلاص، یعنی کہ بس بس توکل علی اللہ. آپ نے اگر کسی کو ڈانٹنا ہے اور اس کو کہنا ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ تو اس کو آپ نے یہ نہیں کہنا روح من ہنا اخرج من ہنا اطلع من ہنا. یہ بھی مطلب تھوڑا سا بدتمیزی کے زمرے میں بھی آ جاتا ہے. اگر جسٹ آپ اپنے آپ پر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں توکل علی اللہ، یعنی کہ اللہ پر بھروسہ کرو. ٹھیک ہے، اس کے میننگ تو یہ ہے، لیکن کیا ہے کہ اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ یہاں سے چلے جاؤ، یہاں سے دفع ہو جاؤ. ٹھیک ہے، توکل علی اللہ. ٹھیک ہے، اور انگلش میں بولیں گے انف یعنی کہ بس خلاص خلاص ریلائی آن اللہ. وهذا الحرامي سلموه للشرطة. وهذا الحرامي سلموه للشرطة. وَهَذَا الْحَرَامِ سَلِّمُوا لِلشُّرْطَةِ. وَهَذَا الْحَرَامِ یعنی کہ یہ جو چور ہے، وَهَذَا الْحَرَامِ یعنی کہ یہ جو چور ہے، سلمو یعنی کہ حوالے کر دو، ان کے ہینڈ اوور کر دو. سلمو للشرطہ یعنی کہ پولیس کے للشرطہ. وَهَذَا الْحَرَامِ سَلِّمُوا لِلشُّرْطَةِ اور یہ جو چور ہے اس کو پولیس کے حوالے کر دو. and hand over his thief to the police. والله ما تعيدها نغزة شيطان. والله ما تعيدها نغزة شيطان. واللہ ما عاد اعیدها نغز الشیطان. اب یہ جملے شاید آپ لوگوں کے لیے نئے ہوں لیکن ان کا جاننا بہت ضروری ہے. واللہ کا مطلب تو آپ کو پتا ہے کہ قسم اٹھا رہا ہے. اب یہ چور جو ہے اپنا رونا سنا رہا ہے اور کہہ رہا ہے ما عاد اعیدها. اعید کا مطلب ہوتا ہے ریپیٹ کرنا، دوبارہ کرنا. ما عاد یعنی کہ میں اب. ما کا مطلب نہیں ہوتا ہے عاد. اب یہاں پر جو ہے تھوڑی سی کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم عاد جو ہے وہ تو ہم بولتے ہیں الحین، الان، دحین کے، لیکن عاد کا مطلب بھی اب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اعیدہ یعنی کہ دوبارہ. نغز الشیطان اب اس کا مطلب جو ہے یعنی کہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا، یعنی کہ اس کا جملے کا مطلب بنے گا واللہ ما عاد اعیدہ یعنی کہ اللہ کی قسم میں دوبارہ نہیں کروں گا یا دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا. اعیدہ کا مطلب یعنی کہ اگین نہیں کروں گا ایسا آگے سے. ٹھیک ہے، معاد یعنی کہ اور اب. نغز شیطان یعنی کہ شیطان نے مجھے بہکا دیا تھا، مجھے مطلب کہ اس نے تھوڑی دیر کے لیے بہکا دیا تو اس لیے میں نے ایسا کر دیا، جیسے کہ ہم عام طور پر اسپوکن عربک میں بھی اسی طرح سے بولتے ہیں. تو چلے مکمل جملے کا مطلب جان لیں. واللہ ما عاد اعیدها نغز الشیطان یعنی کہ اللہ کی قسم میں دوبارہ نہیں کروں گا، شیطان نے بہکا دیا تھا اور میں اس کے بہکاوے میں آ گیا. تو انگلش میں بولیں گے I swear by Allah I won't do it again یعنی کہ ما عاد اعیدها I won't do it again. والله ما تعيدها صدقوني. والله ما تعيدها صدقوني. واللہ ما عاد اعیدها صدقونی. اب یہ جملہ بھی بہت اہم ہے. ایک لائن تو اس نے وہی دوبارہ ریپیٹ کیا جو پچھلے جملے میں کہا تھا واللہ ما عاد اعیدها یعنی کہ اللہ کی قسم میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا، ریپیٹ نہیں کروں گا. اب صدقونی اب یہ اس کا مطلب جو ہے اب جاننے. صدق کا مطلب ہوتا ہے سچ، یقین، ٹرسٹ، بلیو کو کہتے ہیں. لیکن اس کی جو قسم ہے مجھے سمجھو، میری بات پر یقین کرو اور مجھ پر اعتبار کرو، تو وہاں پر ہم کہیں گے صدقونی. صدقونی صدق کا مطلب جسٹ بلیو اور یقین ہے. لیکن یہاں پر کیا ہے، اب یہ نہیں کہنا کہ انتا صدق آنا، اس طرح سے نہیں کہنا. ٹھیک ہے، صدقونی یعنی کہ تم سب مجھ پر ٹرسٹ کرو، مجھ پر یقین کرو، مجھ پر بھروسہ کرو. ٹھیک ہے، واللہ ما عاد اعیدها صدقونی اللہ کی قسم میں دوبارہ نہیں کروں گا، مجھ پر یقین کرو. اور ساتھ ساتھ میں وہ رو بھی رہا ہے تاکہ وہ لوگ اس کو چھوڑ دیں. I swear by Allah I won't do it again, believe me. اكيد ما تعيدها، اكيد ما تعيدها. اکید ما تعیدها اکید کا مطلب یقیناً. آر یو شور یعنی کہ اکید، شیورلی یعنی کہ تم شورڈ ہو کہ تم ایسا دوبارہ نہیں کرو گے. ما تعیدها یعنی کہ دوبارہ ایسا نہیں کرو گے. اکید ما تعیدها یعنی کہ یقیناً تم دوبارہ ایسا نہیں کرو گے، یعنی کہ وہ ایک سوالیہ ٹون میں پوچھ رہا ہے. جس طرح سے وہ یقین دلا رہا ہے کہ میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا، میں شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا. تو پھر عامر اس سے بولتا ہے
جس کا موبائل چوری ہوا ہے وہ اس سے کہہ رہا ہے اکید ما تعیدھا یعنی کہ یقیناً تم دوبارہ ایسا نہیں کرو گے. Are you sure you won't do it again؟ والله ما عاد اعيدها والله ما عاد اعيدها واللہ ما عاد اعیدھا یعنی کہ اللہ کی قسم میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا، دوبارہ ایسا ریپیٹ نہیں کروں گا. I swear by Allah I won't do it again. راح لبيتكم سامحتك، راح لبيتكم سامحتك. راح البیتکم سمحتک. اب یہ جملہ بڑا جو ہے انٹرسٹنگ ہے. اگر خدا نہ خواستہ آپ لوگوں کی بھی لڑائی ہو جائے کہیں تو وہاں پر ایک دوسرا راستہ ہوتا ہے معاف کرنے کا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر وہ اس کو معاف کرتے ہوئے کہہ رہا ہے راح البیتکم یعنی کہ چلو جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ. راح البیتکم یعنی کہ جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ. سمحتک، سامحتک اس کا مطلب ہے یعنی کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا. سامحنی مجھے معاف کر دو. سامحتک اب یہ دو فارم ہے. اگر ہم نے کہنا ہے کہ سامحنی یعنی کہ مجھے معاف کر دو تو سامحتک یعنی کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے. رحل بیتکم سامحتک جاؤ اپنے گھر میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے. Go to your home I have forgiven you. احترم نفسك ولا تتدخل في شغلي. احترم نفسك ولا تتدخل في شغلي. اب وہ خاتون غصے میں آ کر اس سے کہتی ہے احترم نفسک لا تدخل فی شغلی. اب اس کا مطلب آدھا تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ غصے میں وہ خاتون کیا ایکسپیکٹ مطلب کر رہی ہوگی. ایک تو وہ اس کے معاملات میں دخل اندازی کر رہا ہے، پھر اس کو پرپوزل بھی دے رہا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا تم اپنے گھر چلے. ٹھیک ہے، تو پھر وہ سیکورٹی گارڈ جو ہے وہ خاتون کہتی ہے احترام نفسک یعنی کہ اپنے آپ کا احترام کرو یا مطلب تمیز سے رہو اپنا، مطلب کہ اس کے میننگ یہ بنتے ہیں کہ کچھ شرم کرو. ٹھیک ہے، احترام نفسک یعنی کہ تم احترام سے پیش آؤ. ٹھیک ہے، لا تدخل یعنی کہ تم اپنے آپ کو داخل مت کرو. ٹھیک ہے، انٹر مت کرو، زیادہ انٹرفیرنس مت کرو. کس میں مت کرو؟ فی شغلی یعنی کہ جو ہمارا کام ہے، جو میرا کام ہے، اس میں تم دخل اندازی مت کرو. تدخل کا مطلب ہی جو ہے نا داخل ہونا ہے. ٹھیک ہے، اردو سے یہ ملتا جلتا ہے یعنی کہ دخل انداز. تو مکمل کا ٹرانسلیشن سن لیں. احترام نفسک لا تدخل فی شغلی یعنی کہ اپنے آپ کا احترام کرو یا تم احترام کرو. جسٹ اس کا یہ بھی میننگ صحیح رہے گا، تم احترام سے رہو، تمیز سے رہو. لا تدخل فی شغلی یعنی کہ میرے کام میں دخل اندازی مت کرو. رسپیکٹ یور سیلف، بہیو یور سیلف، ڈونٹ انٹرفیئر ان مائی ورک یعنی کہ فی شغلی. اگر ویڈیو پسند آ رہی ہے ساتھ ساتھ لائک بھی کرتے رہیں. تو چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. وخذ جوالك ويلا على بيتكم. وخذ جوالك ويلا على بيتكم. وخذ جوالک ویلا علی بیتکم. وخذ جوالک یعنی کہ تم اپنا موبائل اٹھاؤ یا لے لو یا حاصل کرو. ٹیک اٹ یعنی کہ ٹیک یور موبائل. وخذ جوالک ویلا اور چلو، علی بیتکم اور اپنے گھر، مطلب چلو اپنے گھر چلے جاؤ. ٹیک یور فون اینڈ گو ٹو یور ہوم. انا بمشي بس قبل ما اروح ابى اقول لك شيء مهم. انا بمشي بس قبل ما اروح ابى اقول لك شيء مهم. انا بمشي بس قبل ما اروح ابھی اقول لك شيء مهم. ایک ایک لفظ کا مطلب جان لیں پھر ہم مکمل کی ٹرانسلیشن کریں گے. آنا کا مطلب میں ہوتا ہے، بمشی امشی سے نکلا ہے. امشی کا مطلب ہوتا ہے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر ہم اس کا میننگ لیں گے جا رہا ہوں یا پھر چلتا ہوں. آنا بمشی میں چلتا ہوں یا میں جا رہا ہوں. ویسے اس کے لیے اگر ہم یہ لگا دیں آنا رائح یعنی کہ میں جا رہا ہوں تو ایک ہی بات ہوگی. ٹھیک ہے، بس کا مطلب بس ہوتا ہے قبل ما اروح. قبل کا مطلب تو آپ کو پتا ہے کہ پہلے، بیفور. ما اروح یعنی کہ جانے سے پہلے. قبل ما اروح میرے جانے سے پہلے. ابھی کا مطلب یعنی کہ میں چاہتا ہوں. اقول لک تم سے کہنا. شیء کا مطلب کچھ ہوتا ہے اور مہم امپورٹنٹ کو بولتے ہیں یعنی کہ اہم، ضروری. چلے اب مکمل کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. انا بمشی بس قبل ما اروح ابھی اقول لک شیء مہم. میں جا رہا ہوں بس جانے سے پہلے میں تمہیں ایک اہم بات کہنا چاہتا ہوں. اور انگلش میں بولیں گے I am leaving یا پھر I am going before I go یعنی کہ قبل ما اروح I want to tell you something important. امید کرتا ہوں کہ یہ جملہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی اہم بات ہے جو وہ اس سے کرنا چاہتا ہے. بصراحة شخصيتك قوية وصارمة ممتازة. بصراحة شخصيتك قوية وصارمة ممتازة.
بصراحة شخصیتک قویہ وصارمہ ممتازہ. ایک ایک لفظ کا مطلب جان لیں. بصراحة یعنی کہ اگر میں سچ کہوں تو honestly. اور یہ تب کہا جاتا ہے جب آپ کسی کو بھروسہ دلا رہے ہوں، کسی کو یہ بتا رہے ہوں کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، میری بات کو سچ مانو یا حق جانو. ٹھیک ہے. شخصیتک یعنی کہ جو تمہاری پرسنالٹی ہے، اور اردو میں شخصیت کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. شخصیتک کیونکہ آگے خاتون ہے، تک نہیں کہا، تک. ٹھیک ہے. اس لیے ہم بولیں گے شخصیتک یعنی کہ جو تمہاری شخصیت ہے، پرسنالٹی ہے. گویہ یعنی کہ بڑی ہی مضبوط ہے، سٹرونگ. گوی بولتے ہیں مضبوط کو، سٹرونگ کو. وہ سارما، اور سارما کا مطلب بڑی اسٹرکٹ ہے، سخت ہے. ٹھیک ہے. وہ ممتازہ کا مطلب بڑی ہی ایکسیلنٹ ہے، بہترین ہے. تو چلے اب ہم مکمل کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. بصراحہ شخصیت قویہ و صارمہ ممتازہ. سچ کہوں تو تمہاری شخصیت مضبوط اور سخت مگر بہترین ہے. اور یہ وہ اس کو تعریف، ایک کمپلیمنٹ دے رہا ہے کہ جب بھی ہم نے کسی کی تعریف کرنی ہے تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں شخصیتک ممتازہ یا شخصیتک قویہ. ٹھیک ہے. اس طرح کے اگر ہم الفاظ کسی کو بولیں گے تو وہ بہت ہی خوش ہوگا کہ ایک شخص نے میری پرسنالٹی کی تعریف کی ہے. ٹھیک ہے. اور بصراحہ بھی عام طور پر آپ بول لیا کریں، کیونکہ جب ہم بصراحہ بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، مطلب سچ تو یہ ہے اور میں سچ بول رہا ہوں، حق بول رہا ہوں. تو اس سے آپ کا ڈائلاگ اور بھی اچھا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو انگلش میں بولیں گے honestly your personality is strong and strict excellent. امید کرتا ہوں کہ یہ جملہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو. آج کی ویڈیو کس طرح سے لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اس طرح کی مزید ایسی ویڈیوز جس میں ڈراماز کی اور بہت سے ایسے موویز کے کلپ ہیں جس کو میں نے ٹرانسلیٹ کیا ہے، اگر آپ وہ ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل پر وزٹ کریں. وہاں پر ایسی بہت سی ویڈیوز اپلوڈ کی گئی ہیں، پوری سیریز ہیں جس کو میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے ٹرانسلیٹ کیا ہے تاکہ آپ اچھے سے اس کو سمجھ سکیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. تو ملتے ہیں اس طرح کی ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. ٹیک کیئر. مع السلامہ.